ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرا عنوان اور موضوع ہے قرآن و سنت کا قانون، گستاخ رسول کی سزا موت ہے. امام تقی الدین سبکی کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے السیف المسلول علی من سب الرسول. اس کے ابتدائیہ میں آپ نے جو کلام فرمایا ہے میں مختصر سا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ اس کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ پہلی فصل الفصل الاول فی وجوب قتلہ، گستاخ رسول کے قتل کے وجوب کے بیان میں کہ گستاخ رسول کا قتل لازم ہے، واجب ہے. وذالک مجمع علیہ، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہے. حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اجمعت الامت علی قتل متنقصہ من المسلمین وصابی، کہ امت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے قتل پر اجماع، اتفاق ہے. حضرت امام ابو بکر بن منذر آپ فرماتے ہیں اجمع عوام اہل العلم على ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل، کہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، آپ کی شان رسالت میں گستاخی کی، اس کے قتل کرنے پر امت کا اجماع ہے. حضرت محمد بن سحنون آپ فرماتے ہیں اجمع العلماء ان شاتم النبی علیہ السلام المتنقص له کافر. علماء کا اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرنے والا، آپ کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے. والوعید علیہ جار، والوعید جار علیہ بعذاب اللہ، اور اللہ کے عذاب کی وعید اس پر جاری ہے. وحکمہ عند الامت القتل، اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے. ومن شک فی کفرہ وعذابہ کفر، اور جس نے اس کے کفر اور اس کے عذاب میں شک کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سورہ توبہ آیت نمبر 12. اور اگر عہد کرنے کے بعد وہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. یہاں پر دین میں طعن کا تذکرہ جداگانہ طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ ان قومی اسباب میں سے ایک ہے جو جنگ کے موجب اور محرک ثابت ہوتے ہیں. اس لیے دین کو ہدف طعن بنانے والوں کو اس قدر سخت سزا دی جاتی ہے جو دوسرے مجرموں کو نہیں دی جاتی. قرآن مجید میں سورہ مجادلہ آیت نمبر 20-21 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے پیغمبر اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. بے شک اللہ قوی غلبے والا ہے. ظاہر ہے کہ ازل کا لفظ ذلیل سے بلیغ تر ہے. ازل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مخالفت کی صورت میں اس کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو. اس لیے اگر اس کی جان اور مال محفوظ ہے تو وہ ازل نہیں ہو سکتا.
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 5 میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ذلیل کیا جائے گا جس طرح اس سے پہلے گستاخوں کو ذلیل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والا واجب القتل ہے اور معاہدہ بھی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے کہ ہم نے یہ معاہدہ اس بات پر نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کا کون ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک یہودی کے قتل کرنے کا حکم دیا جس نے معاہدہ کیا ہوا تھا، ماں اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخان رسول کو ہر دور میں نشانہ عبرت بنایا ہے۔ ابو لہب کا عبرتناک انجام دیکھیے کہ جب مرا تو 3 دن تک لاش کسی نے نہیں اٹھائی، اپنے بیٹے قریب نہیں آئے، حبشی بلائے گئے غلام تعفن اور بدبو کی وجہ سے لکڑیوں کی مدد سے دور سے ہی ایک گڑھے میں اس کو پھینکا گیا۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو امان دی سوائے 4 مرد اور 2 عورتوں کے، اور فرمایا انہیں قتل کر دو چاہے تم انہیں کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا پاؤ۔ ایک نابینا صحابی کے پاس ایک لونڈی تھی جس کے بطن سے اس کی اولاد بھی تھی جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتی تھی۔ صحابی رسول نے اسے قتل کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جس نے یہ قتل کیا ہے میں اسے اللہ کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی اس لیے میں نے اس کا قتل کیا۔ تو سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، تم گواہ رہنا کہ اس عورت کا خون ضائع ہو گیا ہے۔ گستاخ کعب بن اشرف کا قتل دیکھیں کہ کس طرح حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے نبی علیہ السلام کے حکم پر اس کا قتل کیا۔ ابو رافع یہودی کا قتل دیکھیں کس طرح چند انصاری صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عتیق کی سرپرستی میں ابو رافع یہودی کا قتل کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے اس عظیم صحابی رسول جن کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا اس پر اپنا دست اقدس بھی پھیرا، اور پھر وہ پاؤں ایسا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف بھی انہوں نے محسوس نہ کی تھی۔ میں آخر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان مفکرین کو جو ناموس رسالت جیسے نازک اور اہم معاملہ پر علمی اور فنی مباحث کو آڑ بنائے بیٹھے ہیں۔ آج جس انداز میں مغرب کی ثقافتی الغار ہماری دینی اقدار اور ملی روایات کو پامال کرنے میں مصروف ہے، توہین رسالت کا مسئلہ کائنات کا حساس ترین اور نازک ترین مسئلہ ہے، جبکہ بہت سے فقہا کے ہاں حکومت وقت کو سیاستاً حد سے بھی زیادہ سخت اور سنگین سزا مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سادہ اور واضح استدلال کے ہوتے ہوئے توہین رسالت پر سزائے موت کے حوالے سے غیر ضروری فقہی اور فنی مباحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟ گستاخ رسول کی سزا کل بھی موت تھی، آج بھی موت ہے اور ہمیشہ موت ہی رہے گی۔ قیامت تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین کردہ عظیم قانون من سب نبیا فاقتلوہ کی پیروی ہوتی رہے گی۔ آج کی یہ آخری خصوصی نشست جس میں اراکین شورا کے خطابات ہو رہے ہیں،